گناہ، بے جرم، بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے چلے جاؤ، اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے کہ ایک شخص جس سے ہماری کبھی کچھ ثابت دشمنی بھی نہیں بلکہ روح شناسی بھی نہیں، وہ کسی دکان پر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے یا اپنے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے، اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پر پستول چلا کر ایک دم میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا۔ یہ طریق کس حدیث میں لکھا ہے یا کس آیت میں مرقوم ہے؟ کوئی مولوی ہے جو اس کا جواب دے؟ نادانوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے اور پھر اس بہانے سے اپنی نفسانی اغراض کو پورا کرنا چاہا ہے۔ یہ وہ جہاد کا تصور ہے جسے آپ نے حرام قرار دیا ہے۔ کون ہے آج جو اس کو آج بھی حلال کہہ سکتا ہے ان علماء میں سے؟ اس لیے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ جس چیز کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کیا ہے وہ ان کے اپنے تصورات تھے، لیکن یہ تصورات اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس وقت خفیہ باتیں کیا کرتے تھے یہ، اور جہاں تک انگریز کی حکومت کا تعلق ہے اس کو مخاطب کر کے جہاد کا وہی تصور اس کو بتاتے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ میں اس مضمون سے متعلق ابھی چند اقتباس پڑھوں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے مخالفین سے واسطہ پڑا تھا۔ یوں تو نہیں خدا اپنے بندوں کو چنا کرتا اور ان سے پیار کرتا، نہایت ہی دکھوں اور مصیبتوں کے ابتلا میں ڈالتا ہے، نہایت ہی ظالموں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ان کو اور صبر سے کام لیتے ہیں، تب وہ خدا کے حضور مقدس اور پاکیزہ گنے جاتے ہیں اور ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو خدا کو پیارے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرفعت هذه السنة برفع اسبابها في هذه الايام، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کے شرائط پائے نہ جانے کے باعث موجودہ ایام میں تلوار کا جہاد نہیں رہا۔ پھر فرمایا وَأُمِرْنَا أَن نَعُدَّ لِلْكَافِرِينَ كَمَا يَعُدُّونَ لَنَا وَلَا نَرْفَعُ الْحُسَامَ قَبْلَ أَن نَقْتُلَ بِالْحُسَامِ، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کافروں کے مقابل میں اس قسم کی تیاری کریں جیسی وہ ہمارے مقابلے کے لیے کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم کافروں سے ویسا ہی سلوک کریں جیسا وہ ہم سے کرتے ہیں، اور جب تک وہ ہم پر تلوار نہ اٹھائیں اس وقت تک ہم بھی ان پر تلوار نہ اٹھائیں۔ پھر فرماتے ہیں اس زمانے میں جہاد روحانی صورت سے رنگ پکڑ گیا ہے، اور اس زمانے میں جہاد یہی ہے کہ اعلاء کلمہ اسلام میں کوشش کریں۔ صرف یہ منسوخ فرمایا، وہ جہاد کا تصور منسوخ فرمایا جو علماء نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا اور گھڑ لیا تھا۔ شرط جہاد نہ ہونے کے نتیجے میں جب تک وہ شرط پوری نہ ہو اس وقت تک جہاد کرنا منع ہے، یہ فرمایا۔ لیکن جہاد کا ایک حصہ ہے جو شرط نہ پوری ہونے کی وجہ سے منع ہے۔ جہاد کا جہاں تک وسیع تر تعلق ہے، وسیع تر مضمون کا تعلق ہے، آپ فرماتے ہیں جہاد فی ذات ہی تو کبھی منسوخ ہو ہی نہیں سکتا، ہر حال میں ہمیشہ لازماً جاری رہے گا۔ اس کی کوئی نہ کوئی صورت ایسی ہے جسے مومن سر انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اعلاء کلمہ اسلام میں کوشش کریں، مخالفوں کے الزامات کا جواب دیں، دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی دنیا پر ظاہر کریں۔ یہی جہاد ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر نہ کرے، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوسری صورت سے مراد یہ ہے کہ جب دشمن اسلام جبر سے کام لے گا مذہب کے خلاف تو تمہیں بھی اجازت ہو جائے گی۔ جب تک ایسی صورت ظاہر نہیں ہوتی اس وقت تک جہاد بند نہیں ہے، جہاد کی دوسری شکلیں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔ فرماتے ہیں اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، ہر جہاد کا نہیں۔ وہ کیوں، اس کی وضاحت پہلے فرما چکے ہیں، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یضع الحرب، یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ہمارا اور دوسرا اصول جس پر مجھے قائم کیا گیا ہے وہ جہاد کے اس غلط مسئلے کی اصلاح ہے جو بعض نادان مسلمانوں میں مشہور ہے۔ تو مجھے خدا تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ جن طریقوں کو آج کل جہاد سمجھا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیم سے بالکل مخالف ہیں۔ بے شک قرآن شریف میں لڑائیوں کا حکم ہوا تھا جو موسیٰ کی لڑائیوں سے زیادہ معقول اور یشوع بن نون کی لڑائیوں سے زیادہ پسندیدگی اپنے اندر رکھتا تھا، اور اس کی بنا صرف اس بات پر تھی کہ جنہوں نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے ناحق تلواریں اٹھائیں اور ناحق کے خون کیے اور ظلم کو انتہا تک پہنچایا ان کو تلواروں ہی سے قتل کیا جائے۔ یہ ہے خلاصہ اس قرآن تعلیم کا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ملتا ہے جس کی میں نے خطبے سے پہلے تلاوت کی تھی۔ کوئی عالم دین ہے آج جو ان باتوں میں سے کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے؟ کہاں اعتراض کا محل ہے؟ کہاں گنجائش ہے؟ ایک جھوٹی ایک فرضی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے دیدہ دانستہ خود پڑھا ہوا ہے ان کتابوں کو، ان سے یہ سارے پہلو چھپاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو انگریز نے جہاد کی تنسیق کے لیے کھڑا کیا تھا، اور اگر یہ نہ کھڑے ہوتے تو انگریز مارا جاتا۔ سارے مسلمانوں نے تباہ کر کے رکھ دینا تھا سلطنت انگریزیہ کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام منع نہ فرما جاتے۔ اب ان علماء کا حال سنیے جو یہ الزام آج لگا رہے ہیں بڑھ بڑھ کر، اور اس وقت خفیہ باتیں مسلمانوں میں یہ پھیلایا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں تک دنیا کے سامنے باتوں کا تعلق ہے وہ کچھ اور کہا کرتے تھے۔ جہاں تک انگریزی حکومت کو اپنے عقائد سے آگاہ کرنے کا تعلق ہے ان کی زبان بالکل مختلف تھی، ان کے عقائد بالکل کچھ اور نظر آتے ہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو سب سے بڑے دشمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جہاد کے معاملے میں معترض، آپ لکھتے ہیں اشاعت السنہ جلد 9 صفحہ 10 پر ہے درج ہے، مفسدہ 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہ گار اور بحکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی بد کردار تھے۔ پھر فرماتے ہیں اس گورنمنٹ سے لڑنا یا ان سے لڑنے والوں کی خواہ ان کے بھائی مسلمان کیوں نہ ہو کسی نوع سے مدد کرنا صریح غدر اور حرام ہے۔ اشاعت السنہ جلد 9 صفحہ 10۔ پھر اپنی کتاب الاقتصاد فی مسائل جہاد کے صفحہ 16 پر رقم تراز ہیں، ان دلائل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ملک ہندوستان باوجودی کے عیسائی سلطنت کے قبضے میں ہے، دارالاسلام ہے، اس پر کسی بادشاہ کو عرب کا ہو خواہ عجم کا، مہدی سوڈانی ہو یا حضرت سلطان شاہ ایرانی، خواہ امیر خراسان ہو، مذہبی لڑائی و چڑھائی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ملک کے اندر جو بستے ہیں ان پر تو فرض ہے ہی بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا، جو اسٹیبلشڈ حکومت ہے اس کی بات ماننا، لیکن یہ فتویٰ باہر بھی دے رہے ہیں کہ تم جو انگریزی حکومت سے باہر بس رہے ہو تم بھی اگر لڑو گے تو یہ تمہارے لیے بھی حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں اہل اسلام کو ہندوستان کے لیے گورنمنٹ انگریزی کی مخالفت و بغاوت حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس زمانے میں شرعی جہاد کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نہ کوئی مسلمانوں کا امام موصوف بصفات و شرائط امامت موجود ہے۔ آج کہاں سے پیدا ہو گیا یہ امام؟ کیا اس امام کے پیدا کرنے کے لیے فوجی حکومت درکار ہوا کرتی ہے؟ کب مذہب کی دنیا میں خدا تعالیٰ نے فوجی حکومتوں کے ذریعے امام قائم کروائے تھے؟ فرماتے ہیں موصوف بصفات و شرائط امامت موجود ہونا چاہیے، اور نہ ان کو ایسی شوکت جمعیت حاصل ہے جس سے وہ اپنے مخالفوں پر فتح یاب ہونے کی امید کر سکیں۔ سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں
1870